حدیث پاک میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں یعنی ننگا ہونے کی حالت میں اس کو کپڑے پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ اب جنت کے سبز جوڑے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی۔ اور فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو بھی بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ اور فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی یا کوئی اور پینے کی چیز پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہایت ہی نفیس صاف ستھری جنت کی شراب طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی۔ اب یہ تینوں کام آسان ہے۔ کسی کو بھوک میں کھانا کھلانا کون سا مشکل ہے؟ 2 روٹیاں کھلا دینا کو مشکل ہے؟ کسی کو پیاس کی حالت میں پانی پلا دینا، یا باہر روڈ چوک چوراہے پہ کسی کو شربت پلا دینا، یا کسی غریب کو کپڑا لے کر اس کو دے دینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تینوں۔ لیکن تینوں کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا جو ہے وعدہ ہے کہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، کھانا کھلانے والے کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے جائیں گے، اور پانی پلانے والے کو جنت سے شراب طہور اس کو پلایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ 3 کام کرنے والا جنت میں جائے گا تو اس کو یہ چیزیں عطا کی جائیں گی، شراب طہور عطا کیا جائے گا، سبز جوڑے ملیں گے اس کو، جنت کے پھل میوے اس کو ملیں گے۔ تو کیا بات سامنے آئی کہ ان تینوں کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اگلی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور حضور تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، خود بھوک برداشت کی، لیکن لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ حضور نے ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا وعود المریض، بیماروں کی خبرگیری کیا کرو، بیماروں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور فرمایا اسیروں کو، قیدیوں کو رہائی دلایا کرو۔ اب اس حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے علاوہ فرمایا مریضوں کی عیادت کرو، اور قیدیوں کو رہا کرانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ عیادت کے متعلق یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے عرف میں عیادت سے مراد یہ ہے کہ بس کسی کا پوچھ لینا، بھائی تیری طبیعت خراب ہے، تیرے کی حال ہے جی، ہاں آپ کی بیماری کا کہا۔ ہمارے عرف میں ہم بیمار پرسی سے یہ مراد لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو عربی میں اس کا مفہوم، اس کا مطلب صرف بیمار پرسی، حال کا دریافت کر لینا، حال کا پوچھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم، اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ بیمار پرسی کی حال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام بھی کرنا۔ اگر وہ بیچارہ کمزور ہے مالی حالت سے، بیماری اس کی خطرناک ہے یا بڑی بیماری ہے، اس میں اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے لیے دوائی کا انتظام کرنا، اس کے لیے علاج کا انتظام کرنا، اول تو سارا انتظام کیا جائے، اگر نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اس طرح کی قیدیوں کو رہا کرنے کا بھی حکم ہے کہ جو بیچارے بے گناہ قیدی ہیں، جن کو بغیر کسی جرم کے قید کیا گیا ہے۔ ہمارا ملک، ہمارے ملکوں کے جیل تو ایسے کئی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، جرم کس نے کیے اور پکڑا کوئی گیا ہے۔ یہاں تو کرتا کوئی اور ہے اور بھرتا کوئی اور ہے۔ یہاں تو انصاف کا جنازہ ہی نکل چکا ہے نا۔
ایسے قیدی کہ جن کے رہا ہو جانے سے کوئی خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے، ایسے قیدیوں کو رہا کرانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے فرمائے گا، یعنی اپنے بندوں سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری خبر نہیں لی۔ میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری خبر نہیں لی۔ بندہ عرض کرے گا، اے مالک، تو بیمار، تیری بیماری کے ساتھ کیا واسطہ؟ تو تو پاک ہے بیماریوں سے، تو تو محتاجیوں سے پاک ہے، تو تو رب العالمین ہے، بیماری کا تیری بارگاہ میں کیا کام ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی خبر نہیں لی؟ اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، مجھے وہاں پا لیتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، تو نے میری بھوک نہیں ختم کی۔ تو بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ، تو تو رب العالمین ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا تھا؟ اگر تو اس کو کھانا دے دیتا، اس کو کھانا کھلا دیتا تو آج میرے پاس اس کو پا لیتا۔ تیسرا سوال اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے تو نے پانی نہیں دیا، میری پیاس نہیں بجھائی۔ وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو تو رب العالمین ہے، تو تو پانی پینے سے پاک ہے، کھانا کھانے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج میرے پاس اس کو پا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تینوں حدیثوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت و باسعادت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ویسے بھی ایک عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ معاشرے میں کئی ایسے غریب لوگ ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کو اپنے ساتھ افطاریوں میں شریک کریں۔ ہم اپنے لیے جو کچھ لے کر آتے ہیں کچھ غریب کے گھر میں بھی دے دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پینے کا انتظام کریں۔ معاشرے میں کئی اڑوس پڑوس میں، گلی محلہ میں ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کی بیمار پرسی کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر صبح کو جائے گا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کریں گے۔ جو شام کو جائے گا اللہ کی رضا کے لیے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہمارا جانا کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ کی ہم نے بیمار پرسی کرنی ہے، 5 منٹ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیمار پرسی کر لیں، 24 گھنٹے اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں فرشتوں سے کروائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک میں ہم غرباء مساکین کا حق خیال رکھیں۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہم لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پورا سال وہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، یہ ایک مہینہ ہم غرباء کو ساتھ شامل کر لیں، ہمارے تعاون کے وہ بیچارے مستحق ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں افطاریوں میں غریبوں کو بھی ساتھ شامل کریں۔ کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار اگر غریب ہے اس کے ساتھ نقد تعاون کریں، اس کے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں۔ واللہ بخدا ہم اگر کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک کوئی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو یہ حضور کی پیاری تعلیمات میں اور آپ سب کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ کسی کو کھلائے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ پلائے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ میرا باپ بیمار تھا تو وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، مجھے بھی جانا چاہیے، نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بانجی نہیں چڑھانی، کسی کو پر لحاظ نہیں چڑھانا، بس وہ میرے مسلمان بھائی ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی بیمار پرسی کروں۔ ویسے بھی ایک مومن کے دوسرے مومن پر 5 حق ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرے،
اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے، اگر وہ چھینک مارے تو چھینک کا جواب دے، اگر وہ دعوت کرے تو دعوت قبول کرے، اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ ساری تعلیمات میں اور آپ کے لیے ہے، ان پر ہمیں عمل کر کے دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔